بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق نمبر 56 کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کے بعد کچھ متفرق واقعات، یعنی جب مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مختلف قسم کے واقعات حالات پیش آئے۔ ان میں سے چند خاص واقعات کا اپنے اس سبق کے اندر مختصراً تذکرہ کریں گے، لیکن اس تذکرہ کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ ہمارے سبق کا عنوان تھا پیغام اسلام کی راہ میں حائل منافقین۔ تو اس طور پر ہم نے منافقین کا کچھ تذکرہ پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ جنگ بعاث کے بعد یثرب میں کیا احوال پیش آئے اور عبداللہ بن ابی کیسے دن بدن شہرت اور ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ اس کے بعد مسلمان یثرب آئے، مدینہ منورہ پہنچے، مواخات مدینہ ہوئی، میثاق مدینہ ہوا۔ تو عبداللہ بن ابی نے ان سارے کے سارے معاملات کا نتیجہ یہ نکالا کہ اب حالات اور معاملات کی باغ ڈور کسی اور کے پاس چلی گئی ہے اور میں سرداری سے محروم ہو گیا ہوں۔ عبداللہ بن ابی کی اسی بچپنے والی سوچ اور محدود سوچ نے اسے انتقامی رویے کا شکار کر دیا اور عبداللہ بن ابی خود بھی منافق ہو گیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کی ایک پوری جماعت ہو گئی اور یہ جماعت مل کر مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں اور بھیانک قسم کے منصوبے بنانے لگی۔ ہم نے اس کے بارے میں، منافقین کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف پڑھا کہ نبی علیہ السلام ان کی ہدایت کی دعا تو کرتے ہی تھے، تاہم ان کا پردہ بھی رکھا کرتے تھے اور عملی طور پر ان سے چوکنا رہا کرتے تھے۔ تاہم اللہ رب العزت نے منافقین کا جو حال تھا وہ کھول کر قرآن مجید میں ذکر کیا۔ دنیا آخرت میں ان کی کیا سزائیں ہیں، ان کے کیا کرتوت، کیا کارنامے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے واضح کی اور مسلمانوں کو ان سے بچ کر چوکنا ہو کر رہ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمارے گزشتہ سبق کے عنوانات تھے۔ ہم اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ہجرت مدینہ کے بعد کچھ متفرق واقعات۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک بڑا خاص واقعہ تو وہ پیش آیا تھا جس کو ہم نے ذرا تفصیل کے ساتھ مواخات مدینہ کے عنوان کے تحت پڑھ لیا کہ انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و اتفاق سے یثرب میں مدینہ منورہ میں رہنے لگے تھے۔ پھر ہم نے ان کے ذاتی اور نجی زندگیوں کو دیکھا تو انصار بنیادی طور پر زراعت اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور مہاجرین تاجر اور سوداگر اور بیرونی دنیا کے مزاج کو، حالات کو جاننے والے لوگ تھے۔ تو انصار نے داخلی طور پر زراعت پیدا کی اور مہاجرین نے باہر جا کر اس کو بیچا۔ داخلی پیداوار کی بھرپور مارکیٹ سازی ہوئی ان دونوں کے اتحاد، اتفاق اور ملاپ کی وجہ سے، جس نے ریاست مدینہ کو آگے بڑھنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یوں ہجرت کے بعد مہاجرین نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور یہاں یہ رہنے لگے۔ لیکن مدینہ کا موسم اور مدینہ کی آب و ہوا ابتدائی طور پر مہاجرین کو موافق نہیں آ رہی تھی اور ہر روز کوئی نہ کوئی ان میں سے بیمار ہونے لگا، یک کے بعد دیگرے مختلف لوگوں کی طبیعتیں ناساز ہونے لگی، طبیعتیں خراب ہونے لگی۔ یہاں کی گرمی بھی ان کو موافق نہیں آ رہی تھی، یہاں کی لو ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں بخار اور گرمی وغیرہ ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ان میں سے ہر شخص کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، ان کی عیادت فرما رہے تھے، ان کو تسلیاں مستقل دیے جا رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے مدینہ کے موسم اور یہاں کی آب و ہوا کی شکایت کی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا بھی کی جس کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے کیا دعا کی تھی، اس جگہ پر ہم اس الفاظ کو، ان کلمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا کمکہ وشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفہ، کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو ایسے ہی محبوب کر دے جیسے کہ آپ نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب کیا ہوا تھا، بلکہ مکہ سے بھی مدینہ کو ہمارے لیے کچھ بڑھا دے اور اس کے ناپ تول کے جو پیمانے ہیں سا اور مد، اس میں ہمارے لیے اضافہ کر دے اور اس کو ہمارے لیے صحیح کر دے، اور اس کی جو گرمی بیماری وغیرہ ہے اس کو وادی جحفہ میں یعنی مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر کسی دور کسی مقام میں بھیج دے، وہاں جا کر
دفن کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرات مہاجرین مکہ صحت عافیت امن کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ پھر انہی دنوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ نکاح کی مجلس تو مکہ مکرمہ میں ہی ہو چکی تھی، اور جب اب حالات امن میں آ گئے مدینہ میں تو باقاعدہ رخصتی اور شادی کی تکمیل بھی ہوئی۔ یہ واقعہ ہجرت مدینہ کے قریباً 8 مہینے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس کے بعد کفار قریش کے کچھ احوال ہم پڑھیں گے کہ یہاں مسلمان تو مدینہ میں آگئے، وہاں کفار قریش کا کیا حال تھا۔ وہ اپنی شقاوت اور سخت دلی میں ویسے کے ویسے تھے، بلکہ اب اکثر مسلمان تو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے تھے۔ جو کچھ کمزور مسلمان تھے وہ تاحال ابھی تک مکہ مکرمہ میں ہی تھے، کچھ غلام تھے، کچھ کمزور لوگ تھے، کچھ دبے ہوئے لوگ تھے، وہ ابھی ہجرت نہیں کر پا رہے تھے یا اپنی غربت کی وجہ سے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کمزور اور مجبور و مقہور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دیے اور ان کو مزید مسلمانوں کی طرف آنے سے اور یثرب پہنچنے سے، ہجرت کرنے سے بھی روک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احوال دیکھے تو یہ جو مستضعف لوگ تھے، یہ کمزور ترین لوگ تھے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز ان کے لیے دعائیں شروع کر دی، اور خاص طور پر ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک نماز کے اندر دعائیں کرتے رہے، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی بعد، دونوں روایات ہیں، رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے، تو اس کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتے رہے تاکہ یہ ہمارے مظلوم اور مجبور جو حضرات ہیں وہ کافروں کے ظلم و ستم کے پنجے سے چھوٹ کر ہماری طرف آ جائیں۔ پھر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ایک خاص واقعہ اصحاب الصفہ کا سامنے آنا ہے۔ کچھ خاص حضرات، کچھ خاص چنیدہ اللہ رب العزت کے بندے جو کاروبار دنیا سے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے اور دنیاوی معاملات سے بالکل ہٹ کر صرف دینی مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے اور شب و روز انہی کاموں میں یہ گزارا کرتے تھے۔ یہ صفہ کے باشندے تھے، صفہ کے طالب علم تھے۔ صفہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہی متصل ہی ایک چبوترا، ایک اونچی سی جگہ ہے جو ان کا مقام ہوا کرتا تھا، جو ان کے رہنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، کھانے کی جگہ بھی ہوتی تھی، اور یہیں پر یہ آرام وغیرہ کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا کل کائنات تھی۔ اصحاب صفہ کتنے تھے؟ مختلف اوقات میں ان کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہتی تھی کہ اصل جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تھا وہ اصحاب صفہ میں آ کر شامل ہو جاتا تھا، یہاں علم وغیرہ حاصل کرتا تھا۔ پھر کسی کی شادی ہو جاتی تھی، کسی کا کاروبار شروع ہو جاتا تھا تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا تھا۔ تو ان میں نئے افراد کی آمد اور پرانے افراد کی روانگی ہوتی رہتی تھی۔ مورخین نے تمام اصحاب صفہ کو جب شمار کیا اور ان کی تعداد کو گنتی کیا تو کل ان کی تعداد جو تھی وہ قریباً 400 تک پہنچتی تھی، کہ مجموعی طور پر جتنے لوگ صفہ کے مدرسے میں، صفہ کے مقام پر، اس چبوترے پر قیام پذیر رہے، ان کی تعداد 400 تک جا پہنچتی ہے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا آج کا جو درس تھا وہ مکمل ہوا۔ ہمارے آج کے درس کا عنوان تھا ہجرت مدینہ کے بعد کے کچھ متفرق واقعات، جس میں ہم نے مدنی زندگی کے کچھ خاص واقعات پڑھے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ انصار و مہاجرین کے اتحاد و اتفاق سے مدینہ منورہ کی ترقی کی راہیں کھل گئی اور وہ ترقی کرنے لگے۔ اس میں ہم نے انصار کی زراعت پیشہ ہونا اور مہاجرین کا تاجر ہونا پڑا۔ پھر یہاں آنے کے بعد ابتدائی طور پر جیسے مہاجرین کو یہاں کی ہوا موافق نہیں آ رہی تھی اور وہ بیمار ہونے لگے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ ساری کی ساری بیماریاں ٹل گئیں، اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے 8 مہینے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر کفار قریش نے جو کمزور مسلمانوں کو ہجرت کرنے سے روک دیا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر مکہ میں کمزور مسلمانوں کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک دعائیں فرماتے رہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اور آخر میں ہم نے اصحاب صفہ کے بارے میں جانا کہ یہ کون تھے، یہ کہاں رہتے تھے، ان کی تعداد وغیرہ کیا تھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا درس اور اس درس کا خلاصہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔